السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، یعنی ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، ساری کائنات کی تخلیق کرنے والا اور ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا، ہر مخلوق کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اسی کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، سورہ مرسلات کی آیت نمبر 15 سے آج کلاس رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی کئی مخلوق کی قسم کھا کر کے ہمیں آخرت کا یقین دلایا۔ آخرت کا یقین یہ ایمان کی بنیاد میں سے ہے، اور اسی پر مکی زندگی کی دعوت کا انحصار تھا، یا مکی زندگی کی دعوت اسی کے اوپر ڈیپینڈ تھی، توحید، آخرت اور رسالت۔ آخرت کا یقین جس کے دل میں آ جائے اس کی زندگی کا انداز بدل جاتا ہے۔ جو بھی ہمارے اندر امراض ہیں، اس کی وجہ، جو بھی امراض ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، امراض یعنی مرض کی جمع ہے امراض، مرض یعنی بیماریاں، بیماری یعنی اللہ رب العزت کی نافرمانی، روحانی بیماری جس کو کہتے ہیں۔ اس کے اندر شرک، بدعت تو اول نمبر پر ہے ہی۔ اس کے علاوہ بھی جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، یہ ساری بیماریوں کی جو وجہ ہے وہ ہے دنیا کی محبت۔ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں بندہ کرتا ہے، اور فکر آخرت اس کا علاج ہے۔ آخرت کی فکر، آخرت کا یقین، اور آخرت کے یقین کو دلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید، آخرت اور رسالت پر ہی آپ کے اوپر بار بار وحی نازل ہوتی رہی مکہ میں، اور آپ نے اس کی دعوت پیش کی۔ اور اللہ رب العزت نے اس آخرت کا یقین دلانے کے لیے آپ نے دیکھا سورہ مرسلات کے اندر کہ کئی قسمیں کھائیں اپنی مخلوق کی، یعنی ہواؤں کی قسمیں، اور ہواؤں کی کئی قسم کی قسم کھائی، اور فرشتوں کی قسم جو وحی لے کر کے نازل ہوتے ہیں۔ اس سے یقین دلایا اللہ رب العزت نے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے۔ جو رب ہواؤں کو بنانے میں اور ہواؤں کی کئی قسموں کو بنانے میں اور اس کو کنٹرول کرنے میں قادر ہے، جو رب آسمان سے وحی نازل کرنے پہ قادر ہے، جو رب آسمان سے فیصلے نازل کرنے پہ قادر ہے، وہ تمہیں پھر سے زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور پھر قیامت کی ہولناکی اللہ رب العزت نے بتائی کہ تارے بے نور ہو جائیں گے، تارے بے نور ہو جائیں گے۔ اب آپ غور کریں، جب گیلیکسی بے نور ہو جائے گی، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور یہ ٹوٹنے لگیں گے، گرنے لگیں گے، اور اس کے علاوہ آسمان پھٹ پڑے گا، آسمان جس کو دیکھ کر کے ہمیں سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سایہ ہے، تو وہ آسمان کا سایہ اللہ رب العزت اسے پھاڑ دے گا۔ اور دوسری جگہ بھی آتا ہے کہ اللہ اس کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا۔ پہاڑ کو بکھیر دیا جائے گا، یعنی اس کی دھجیاں اڑا دی جائے گی، اور پھر حشر کا میدان قائم ہوگا اور انبیاء علیہ السلام کو لایا جائے گا۔ ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک نبی، ایک ایک دو دو نبی آتے ہیں، لیکن وہاں پہ ایک ساتھ سارے نبیوں کو لایا جائے گا۔ کیوں؟ گواہی قائم کی جائے گی، فیصلے کا دن ہوگا، نام اعمال کھولے جائیں گے۔ اور اس کو بھی بندہ اگر جھٹلائے تو آیت نمبر 15 میں اللہ نے فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ ویل کے بھی تعلق سے ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا کہ یہ ایس کیسی کھائی ہے اور یہ کیسی گھاٹی ہے جہنم کی، جس کے اندر اس کو داخل کیا جائے گا جس نے آخرت کا انکار کیا۔ یہی خبر ہر انبیاء نے لے کر کے آئے کہ یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی صرف ایک ایگزام حل ہے، ایک ایگزام کے لیے ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اور اصل جو ہمارا ٹھکانہ ہے وہ آخرت ہے۔ تو سارے انبیاء کی دعوت کا جس نے انکار کیا، ہر صحیفے کے اندر، ہر کتاب جو آسمانی آئی ہے اس کے اندر یہ خبر آئی کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ اٹھائے گا اور اپنے حضور حاضر کرے گا اور ہمارا حساب لے گا کہ ہم نے اس کی مخلوق کے ساتھ کیا کیا، خالق کا حق اور مخلوق کا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ تو گویا کہ جس نے آخرت کے دن کا انکار کیا، اس نے اللہ رب العزت کے وعدے کا انکار کیا، اللہ کے کلاموں کا انکار کیا، اللہ کے انبیاء علیہ السلام کا انکار کیا۔ تو ایسے شخص اللہ نے فرمایا کہ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے، ایسی گھاٹی ہے۔ اور یہ انکار کرنا کس کا ہے؟ یہ انکار کرنا ہے اللہ کی وحدانیت کا، یہ انکار کرنا ہے نبیوں کی رسالت کا، یہ انکار کرنا ہے آخرت کے دن کا، یہ انکار کرنا ہے اللہ کے کلام کا، اللہ کی وحی کا۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے
کہ یہ جب انکار کرنے والے حشر کے میدان میں حاضر کیے جائیں گے اور نام اعمال کھولے جائیں گے اور انبیاء علیہ السلام کو گواہی کے لیے لایا جائے گا۔ آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہم پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر چکے؟ یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ انسان کی حقیقت سوالیہ انداز میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی اور ان کو 3 حصوں میں بانٹا گیا۔ ایک تو تاریخ بتا کر کے، یعنی ہسٹری بتا کر کے، اور دوسرا انسان کی پیدائش کو یاد دلا کر کے کہ اسے کیسے پیدا کیا گیا، اور تیسرا اللہ رب العزت کی بڑی بڑی نعمت جیسے زمین، پہاڑ اور پانی کو بتا کر کے۔ اس آیت میں آیت نمبر 16، 17 اور 18 میں مشرکین مکہ کے لیے حجت قائم کی جا رہی ہے۔ ان 3 باتوں سے 3 طرح سے حجت قائم کی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ کیا ہم پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر چکے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ ذرا تاریخ کے پنوں کو پلٹا کر کے دیکھو، ہسٹری کو دیکھو کہ اس کے پہلے بھی انبیاء آئے ہیں، اس کے پہلے بھی کتابیں آئی ہیں، اور جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کا انکار کیا، اللہ رب العزت کی وحی کا انکار کیا، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کیا، تو دیکھ لو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اور آیت نمبر 17 میں فرمایا پھر ہم پچھلوں کو ان کے پیچھے لائیں گے، پھر ان کے پیچھے پچھلوں کو لائیں گے، ہم مجرموں سے یہی کچھ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 16 کے تعلق سے کہ کیا ہم پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر چکے؟ تو بعض نے کہا کہ اس سے مراد نوح علیہ السلام کی قوم ہے، یہ پہلے کے لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کا انکار کیا اور اللہ رب العزت نے ان کی زندگی کے چراغ کو گل کر دیا، انہیں تباہ اور برباد کر دیا، ان کو نیست و نابود کر دیا، اور ان کے بعد آنے والی جنریشن نے، ان کے بعد آنے والے لوگوں نے ان کو دیکھا۔ ان سے زیادہ دور یہ واقعہ نہ تھا جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 17 میں فرمایا پھر ہم پچھلوں کو ان کے پیچھے لائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو آئے ہیں تو بعض کا کہنا ہے کہ ان سے مراد فرعون ہے اور قوم لوط ہے، قوم شعیب علیہ السلام اور قوم سبا اور ابرہ بادشاہ جو ہاتھیوں کے لشکر کو لے کر کے خانہ کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے آیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ایک چھوٹی سی مخلوق کو بھیج کر کے، ایک چھوٹے سے لشکر کو بھیج کر کے جو اللہ کے ہے اس کو نیست و نابود کر دیا، تہش نہس کر دیا۔ تو اس سے مراد یہ دوسری جماعت ہے، اور یہ تیسری یہ ہے مشرکین مکہ۔ ہم مجرموں سے یہی کچھ کرتے ہیں۔ تو اب جو تم مجرم بنے ہوئے ہو کہ آگے والی قوموں کو بھی حال تم نے دیکھ لیا اور اس کے بعد والی قوموں کا بھی حال دیکھ لیا، اب تم یہ انکار کرو گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، آپ کی رسالت کا انکار، آپ کی اطاعت کا انکار، آپ سے محبت کا انکار، اور اللہ کے کلام کا انکار، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار، تو اب تمہاری باری ہے، اب تم لپیٹے جاؤ گے، اب تم تباہ اور برباد کیے جاؤ گے، اب تم عذاب میں گرفتار کیے جاؤ گے۔ اور ہم نے دیکھا جنگ بدر میں، جنگ احد میں کہ کس طریقے سے ان کو تہ و بالا کیا گیا۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ اشکال آئے کہ پچھلی جو قومیں تھیں وہ تو پوری کی پوری تباہ ہو گئی، فرعون پورے کے پورے ختم ہو گئے، قوم لوط کو اللہ رب العزت نے تہس نہس کر کے ختم کر دیا، ابراہ کے لشکر بھی پورے کے پورے ختم ہوئے، نوح علیہ السلام کی قوم بھی ڈبا کر کے ختم کر دی گئی، تو یہ قوم بھی تو نافرمانی کر رہی ہے، امت محمدیہ، یہ کیوں نہیں پوری کی پوری ختم ہو گئی جب تاریخ میں یہی چلا آیا ہے؟ ان کے چند جواب۔ پہلا تو یہ کہ یہ قوم پوری کی پوری گمراہی پر اس کا اجماع نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت محمدیہ، میری جو امت ہے، اس کا اجماع گمراہی پر نہیں ہوگی، یعنی ساری کی ساری امت گمراہ نہیں ہوگی، ایک جماعت ایسی ہمیشہ ہوگی جو اللہ کے کلام پہ، نبی کے فرمان پہ اور صحابہ کے منہج پر ہوگی۔ صحابہ نے جس طرح عمل کیا، قرآن حدیث کو سیکھا، سمجھا اور عمل کیا، ان سے اسی طریقے سے وہ سیکھیں گے جیسے تابعین، تبع تابعین، اور اس کے بعد چلی آ رہی ایک جماعت۔ ایک تو وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ اللہ میری قوم کو، پوری کی پوری قوم کو تباہ اور برباد نہ کرنا جیسے پچھلی قوموں کو برباد کیا گیا، یعنی پورا قحط آ جائے، قحط سالی ہو جائے اور پوری قوم ختم ہو جائے، آندھی اور طوفان آ جائے اور ختم ہو جائے، یا باڑھ آ جائے، بارش ہو جائے اور پوری قوم ختم ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اور یہ دعا قبول کی گئی۔ تو ایک ساتھ عذاب آگے نہیں ہو، ہاں ٹکڑے ٹکڑے میں ضرور عذاب آ رہا ہے امت محمدیہ پر، کہیں بارش کا عذاب کہ گاؤں کا گاؤں اور شہر کا شہر ڈوب جاتا ہے، بہہ جاتا ہے، کہیں زلزلے کا عذاب، کہیں زمین کے پھٹ جانے کا عذاب، کہیں اور کسی دوسرے طریقے کے عذاب آ کر کے ان کو سبق سکھاتے رہتے۔ اور ویسے بھی اگر دیکھیں تو چند عذاب میں ابھی بھی ہم ملوث ہیں۔ اللہ نے عذاب کی 3 شکل بیان فرمائی قرآن میں ایک جگہ، اور کہا کہ میں اس پہ قادر ہوں کہ آسمان سے بارش برسا کر کے تمہیں تباہ کر دوں، میں اس پہ قادر ہوں کہ زمین سے تمہارے اوپر عذاب لے آؤں، اور میں اس پر بھی قادر ہوں کہ تمہیں گروہ گروہ کر کے ایک گروہ کو دوسری گروہ کی لڑائی کا مزہ چکھا دوں۔ میں آیت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، لفظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تیسرا عذاب کہ امت محمدیہ کا اتحاد اور اتفاق ختم ہو گیا۔ چھوٹے سے بھی گاؤں میں جائیں گے تو 2-3 قسم کے مسلمان دکھ جائیں گے، یہ اس کو سلام نہیں کرے گا، یہ اس کے ہاں نہیں جائے گا، اس کے ہاں رشتہ نہیں ہوگا، یہ عذاب ہے۔ یہ امت محمدیہ کا اتحاد اور اتفاق کا ختم کر دینا ہے، جبکہ سب سے پہلا سبق یہی ہے۔ توحید کا مطلب ہی
ایک رب کی اطاعت، اتحاد، ایک ہو جانا. اور اسلام میں جب بندہ آتا ہے تو سب سے پہلی تعلیم جو اس کو دی جاتی ہے توحید کے بعد وہ ہے نماز کی. اور نماز کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے تو وہ ایک صف میں آ جانے کی، یونٹی بتائی جاتی ہے. جمعے کو بھی، عید میں بھی، اور پھر حج میں بھی یہ اتحاد و اتفاق کا ختم ہو جانا. ایک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خطاب کیا اور کہا کہ خبردار تم تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر کرتے رہنا ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا اور تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے اور تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائیں گی. آج دیکھیں کیسے کیسی مصیبتوں میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں. کیا ہمارے نیک لوگ خانہ کعبہ کا گلاف پکڑ کر کے دعا نہیں کرتے؟ تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہاں تاریخ بتائی کہ پیچھے کے لوگوں نے بھی، آگے کے لوگوں نے بھی انبیاء علیہ السلام کا انکار کیا، کتابوں کا انکار کیا، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کیا. اللہ رب العزت نے انہیں تباہ اور برباد کر دیا. اس کے بعد ایک جنریشن آئی، کے بعد نبی آئے اور ان کی قوموں نے بھی انکار کیا اور انہیں بھی ختم کر دیا گیا. اور اب تمہاری باری. تو ہم نے ان کا بھی حال دیکھ لیا جنگ بدر میں، جنگ احد میں، کہ کس طریقے سے آسمان سے فرشتے آئے اور ان کو تہ و بالا کیا گیا. اب وہ قوم تھی جن کا انجام ہم دیکھ چکے، وہ جا چکے. اب ہماری باری. اب ہم وارث ہیں اس زمین کے. ہمیں وقت دیا گیا، ہمیں زندگی دی گئی اور زندگی کی ساری سہولیتیں دی گئی. اب ٹیسٹ ہمارا چل رہا ہے. ہم نے بھی انکار کیا تو ہم بھی اسی طریقے سے دنیا میں بھی تباہ اور برباد کیے جائیں گے اور آخرت میں بھی تباہ اور برباد کیے جائیں گے. دنیا میں تباہ اور برباد کیے جائیں گے. اس تعلق سے سورہ رعد آیت نمبر 34 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ رعد آیت نمبر 34، ان کے لیے ایک عذاب دنیا کی زندگی میں بھی ہے اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے اور انہیں اللہ سے کوئی بھی بچانے والا نہیں. یہ جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کیا سمجھ لیا ہم نے؟ کون بچا سکتا ہے اس سے؟ یہی ان آیتوں میں بھی بتایا گیا کہ یہ بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، بڑی بڑی طاقتیں تھیں اور تم سے کئی زیادہ عمر میں اور تم سے کئی زیادہ طاقت میں اور تم سے کئی زیادہ دولت کے اندر اور بڑی بڑی طاقتوں کے مالک تھے. کیا کر لیا انہوں نے؟ جب آسمانی عذاب آیا، اللہ رب العزت کا قہر نازل ہوا تو یہ تباہ اور برباد کر دیے. تو آپ اور ہم کیا چیز ہیں؟ تو دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت عذاب سے دوچار کرے گا، قبر میں بھی اور حشر میں. سورہ رعد آیت نمبر 34 پھر سے دیکھیں، ان کے لیے ایک عذاب دنیا کی زندگی میں ہے اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے. مطلب اس دنیا کے عذاب سے زیادہ سخت عذاب. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے اور انہیں اللہ سے کوئی بھی بچانے والا نہیں. آیت نمبر 19. اب اتنی بڑی تاریخ آپ کے سامنے لائی گئی اور دنیا نے اس کو دیکھا اور سب جانتے ہیں کہ کس قوم نے کیا کیا اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے کیا فیصلہ کیا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر اللہ پر ایمان نہیں لاتے، نبی پر، کتابوں پر ایمان نہیں لاتے، تو اللہ نے آیت نمبر 19 میں پھر سے ایک بار وارننگ دی، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے تباہی ہے. مطلب وہ دن آئے گا اور جو آج تکذیب کرے گا، جو آج انکار کرے گا، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے بربادی ہے. آیت نمبر 20، کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے تخلیق نہیں کیا؟ اب تاریخ کو بتانے کے بعد، ہسٹری کو بتانے کے بعد، انسانی تاریخ کے بعد اللہ رب العزت انسان کی تخلیق کا ذکر کرتا کہ کس چیز کا غرور ہے تمہیں. کیا جس رب نے تمہیں ایسی حقیر چیز سے پیدا کیا وہ کیا دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں؟ کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے تخلیق نہیں کیا؟ اس حقیر پانی کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیلی پر لعاب ڈالا، یعنی اپنا تھوک ڈالا اور انگلی کے اشارے سے بتایا، کہا، انگلی کے اشارہ کیا اور توجہ دلائی کہ اس جیسی چیز، اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے ابن آدم، بھلا تو مجھے کیا عاجز کر سکے گا؟ بھلا تو مجھے کیا عاجز کر سکے گا؟ میں نے تو تجھے اس جیسی، یعنی اس جیسی حقیر چیز سے پیدا کیا ہے. کیا تو اللہ رب العزت کو عاجز کرے گا؟ دوبارہ اللہ رب العزت پیدا کرنا چاہتا ہے اور تو پیدا نہیں ہوگا، کیا عاجز کر دے گا اللہ کو؟ اللہ رب العزت تجھے اپنے سامنے حاضر کرنا چاہتا ہے اور تو اس میدان سے بھاگ جائے گا، کیا اللہ کو عاجز کر دے گا؟ اللہ رب العزت دنیا میں تجھے پکڑنا چاہے، تجھے بڑھاپا لانا چاہے، کیا اللہ کو تو عاجز کر دے گا؟ تو تجھے بڑھاپے سے بچ سکتا ہے. اللہ تجھے دنیا میں موت دینا چاہے، کیا تو اللہ کو عاجز کر دے گا؟ موت سے بچ جائے گا. جس نے پہلی بار اس جیسی حقیر چیز سے تجھے پیدا کیا، اس رب کو تو عاجز کر دے گا. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. مسند احمد جلد نمبر 17860، 17860. ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے 2707. آیت میں واپس آئیں، آیت نمبر 20، کیا ہم نے تجھے حقیر پانی سے تخلیق نہیں کیا، پھر ہم نے اسے محفوظ جگہ رکھا. یہ ہے ماں کا رحم، یوٹرس. یہی ایک ایسی محفوظ جگہ ہے کہ ماں کی کوکھ میں، اس رحم میں بچہ رہتا ہے اور باہر کی سردی گرمی
باہر کے آندھی اور طوفان یا کھانا ملے نہ ملے، زیادہ مل جائے، نیند ہو نہ ہو، کسی سے کوئی فرق نہیں، محفوظ ہے، نہ اس میں کوئی چیز آ سکتی ہے نہ جا سکتی بغیر اللہ کے حکم۔ وہاں پر تمہیں تراشا جا رہا ہے اس اندھیری کوٹری کے اندر 3 پردوں کے پیچھے، اور کیسی محفوظ جگہ کہ دھیرے دھیرے بچہ بڑا ہوتا ہے، اور وہ محفوظ جگہ بھی بڑی ہوتی، وہ کتنی ہی بڑھ جائے پھٹتی نہیں ہے۔ ایسی مضبوط جگہ میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں محفوظ کیا، اور کب تک کے لیے؟ ایک مقررہ انداز میں، الی قرار معلوم، اسے قرار دیا ایک مقررہ مدت تک، نہ اس سے ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ جب اس کا وقت ہوگا بس تبھی وقت ہوگا، کوئی ڈاکٹر نہیں بتاتا۔ پھر ہم نے اندازہ لگایا تو کیا ہی خوب اندازہ لگانے والے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر اللہ فرماتا کہ ہم نے اندازہ لگایا اور کیا ہی خوب اندازہ لگانے والے۔ آپ واقعی دیکھیں کہ اس اندھیری کوٹری کے اندر اللہ رب العزت تراش رہا ہے، اور اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے یہ انسان، کہ اللہ نے کیا اندازہ ٹھہرایا کہ 2 ہاتھ بن رہے ہیں، 2 پیر بن رہے ہیں، لیکن پیر میں کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا نہیں ہو رہا، ایک آدھا انچ کا بھی، اور آدھا انچ تو بہت کہہ دیا، ذرا سا بھی فرق نہیں آ رہا، 2 بھاؤں کے بیچ میں، 2 آنکھ کے بیچ میں، 2 کان میں، کہیں کوئی فرق نہیں۔ کیسا اندازہ ٹھہرا رہا ہے، کیسی اس کی آنکھ بنانا ہے، پلکیں کیسی بنانا ہے، بھاؤں کیسی بنانا ہے، ماتھا کیسا ہوگا، بال کہاں ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا پھر ہم نے اندازہ لگایا تو کیا خوب اندازہ لگانے والے ہیں۔ تو اس کی پیدائش کا بھی اندازہ اللہ رب العزت نے طے کیا کہ کب تک اس کو یہاں پر رہنا ہے، اور پھر اس کے بعد دنیا کے اندر یہ کب جائے گا اس کا اندازہ، اور پھر سارے قسم کے اندازے کہ یہ کیا کھائے گا، اس کا رزق کا سامان کتنے دن کا ہے، اس کی ہوا کتنی ہے، اس کا پانی کتنا ہے، اس کی سانس کتنی ہے، اس کی دھڑکن کتنی ہے، یہ نیک وقت ہوگا بدبخت ہوگا، یہ عالم ہوگا جاہل ہوگا، یہ سردار ہوگا یا بادشاہ ہوگا، غلام ہوگا، یہ سارے قسم کے اندازے اللہ رب العزت نے ٹھہرا دی۔ اتنی بڑی قدرت کو دیکھنے کے بعد، اپنی خود کی پیدائش کو دیکھنے کے بعد، اور جسم کی ضرورت اور ضرورتوں کو پورا ہونے کی چیزوں کو دیکھنے کے بعد، تو انکار کرتا ہے اپنے خالق۔ کیا تو خود بن گیا ہے؟ کیا تیرے ماں باپ نے تجھے بنا لیا؟ کیا کسی ڈاکٹر نے بنایا ہے؟ کس نے بنایا اس محفوظ جگہ کے اندر؟ اور اس رب کا تو انکار کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر وہی بات دہرائی، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاک۔ اس دن کا انکار کرتے ہو تم، جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ پیدا کرنے پہ کیا قادر نہیں ہے؟ پھر اپنی قدرت کی کچھ دوسری نشانیاں اللہ رب العزت نے بتائی آیت نمبر 25 سے، کیا ہم نے نہیں بنائے زمین سمیٹنے والی؟ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ کیا کیا چیز سمیٹتی ہے؟ احیاء و امواتا، زندہ کو اور مردوں کو، زندہ کو بھی سمیٹتی ہے یا مردوں کو بھی سمیٹتی ہے، ایسی زمین اللہ رب العزت نے بنائی۔ اور ویسے بھی اگر آپ غور کریں اس زمین کے اوپر کہ یہ ارتھ اللہ رب العزت نے کیسا بنایا ہے کہ اس کے جیسی اور کوئی دوسرا گرہ نہیں دکھتا ہم کو، اور کوئی دوسرا گولا نہیں نظر آتا کہ جہاں پہ انسان زندہ رہ سکے، جہاں پر ہوا کا آکسیجن کا لیول یہ ہو یا آکسیجن ہو، جہاں پہ پانی ہو، جہاں پہ کچھ اور سبزے ہوں، یعنی انسان کی کھانے پینے کی چیزیں ہوں، تو کتنی ہی قیمتی ہے ہمارے لیے، مطلب ہماری زندگی کے لیے یہ زمین کتنی قیمتی، اور یہ زمین ایسی بنائی کہ جو تمہیں سمیٹنے والی ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 405 دارالسلام، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ کفاتہ کے معنی ہیں چھپا لینے والی۔ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ زمین میت کو اس طرح چھپا لیتی ہے کہ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو یہ مردوں کو کیسے چھپاتی ہے کہ جب مردہ اس کے اندر جاتا ہے تو اس کو پورا کی پورا چھپا لیتی، یعنی وہ پورا گم ہو جاتا ہے زمین کے اندر، نہ اس کی ہڈی نظر آتی ہے، نہ اس کا گوشت، نہ اس کی کوئی نام و نشان نہیں، سب کچھ چھپا لیتی ہے، سب سڑ گل کر کے ختم، چھپا لی۔ اور زندہ کو بھی یہ چھپائے رکھتی ہے، زندہ کو بھی اس کے اندر ٹھہرائے رکھتی ہے۔ آپ دیکھیں زمین 24,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گھوم رہی ہے، اتنی سپیڈ سے گھوم رہی۔ بھونرے کو کبھی آپ نے گھومتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس کے اوپر کوئی چیز ڈالی جائے تو وہ چھٹک کر کے باہر ہو جاتا ہے، اتنی سپیڈ سے زمین گھوم رہی ہے 24,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار، اور ہم سکون اور اطمینان سے بیٹھے، کوئی وائبریشن نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ کیوں نہیں ہم اس زمین سے پھینکا جا رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے کیسی قدرت کے ساتھ، اللہ کی کیسی قدرت ہے یہ زمین، اللہ رب العزت نے کیسا اس کو بنایا ہے کہ ہم اس میں آسانی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں ایسا گرتواکرشن، ایسا چمبکی سسٹم رکھا ہوا ہے اللہ رب العزت نے کہ کچھ بھی اس میں نہیں ہو رہا۔ تو زندہ کو اس زمین کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس کا رزق کو فراہم کرتا ہے، اس کی کھانے پینے کی چیز بھی اسی زمین سے نکلتی ہے، اسی زمین سے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا، راستے بنا دیے اللہ رب العزت۔ اور بھی بے شمار
اس کے لیے فائدے، اور ہم نے اس میں مضبوط جمے ہوئے اونچے پہاڑ بنائے۔ اب اس میں زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا، جیسے سورہ لقمان میں بھی اور بھی دوسری جگہ سورہ یاسین وغیرہ میں بھی فرمایا اللہ رب العزت نے کہ زمین میں ہم نے پہاڑوں کو لنگر کی طرح گاڑ دیے، تم ان بیلنس نہ ہو جاؤ، تمہارا بیلنس بنا رہے۔ یعنی یہ پہاڑ بھی زبردستی نہیں گاڑے گئے، اس کا بھی پیدائش کا مقصد ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے وہ تمہارے لیے ہے۔ یعنی ہمارے کیا فائدہ دیتا ہے یہ پہاڑ، کہ اس کو اللہ نے گاڑ دیا تاکہ زمین ڈگمگا نہ جائے، اس کا بیلنس خراب نہ ہو جائے۔ اتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت کی، سوچیں اگر پہاڑ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا۔ مضبوط اور اونچے پہاڑ بنائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ اللہ اکبر، یہ پانی کتنی بڑی نعمت۔ 3 دن پانی کا استعمال نہ کر کے دیکھ لیں آپ، 3 دن کیا ہوتا ہے، ایک دن میں بھی اگر ہم پانی نہ پئیں تو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور پانی کیسا میٹھا پانی ہم نے عطا کیا۔ آسمان میں ہر قسم کا پانی چڑھتا ہے، لیکن ایک جیسے ٹیسٹ کا پانی پوری دنیا کے اندر اترتا ہے۔ کتنی بڑی قدرت ہے، کون اتارتا ہے؟ کس نے زمین کے اندر ذخائر کیے ان پانیوں کے؟ کس نے پانی کی پائپ لائن کو چلا دی کہ آپ بور کر کے اس پائپ لائن سے پانی نکال لیتے ہیں کہ 2 انچ کا پانی لگا، 6 انچ کا پانی لگا؟ کیا ہے یہ؟ کس نے ڈالا یہ پائپ لائن کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ؟ کس نے سمندر کو یا کس نے تالاب کو بنا دیا کہ وہ پانی کو سوکھ نہیں رہا ہے اور اس سے ہم فائدے اٹھا رہے ہیں؟ تو اتنی بڑی بڑی نعمتیں کہ پچھلی زندگیوں کو بھی تمہیں دکھا دیا گیا، انسان کی پیدائش کو بھی تم نے دیکھ لیا، زمین پہاڑ اور پانی کو بھی تم نے دیکھ لیا، پھر بھی اس کے بعد ان مخلوق کو دیکھنے کے بعد خالق کا انکار کرتے ہو۔ کوئی پیدا کرنے والا نہیں اور کوئی پھر سے اٹھانے والا نہیں، کوئی پھر سے زندہ کرنے والا نہیں، اس کا انکار کرتے ہو تم۔ سارے انبیاء کی خبر کا انکار کرتے ہو، ساری آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صداقت کا انکار کرتے ہو۔ تو سن لو آیت نمبر 28 میں پھر فرمایا اللہ، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ اب وہ تباہی کیسی؟ اس تباہی کا نقشہ یہاں پہ اللہ رب العزت نے کھینچا۔ آیت نمبر 29 سے کہا جائے گا چلو اس عذاب کی طرف جسے تم جھٹلاتے تھے۔ اب حشر کے میدان میں جب انسان کو اٹھایا جائے گا، جس طرح ہم سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں، بعین ہی اسی طرح ہم مریں گے اور صبح اٹھیں گے، اور حشر کے میدان میں اکٹھا کیے جائیں گے اپنے اعمال کے مطابق۔ کوئی تو اندھا اٹھایا جائے گا اور وہ کہے گا اے میں تو دیکھتا بھالتا تھا، میں اندھا کیسے ہو گیا؟ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا ندا لگائی جائے گی کہ اسی طرح میری آیتیں تیرے سامنے آتی رہیں، تو نے اسے نظر انداز کیا۔ مطلب اللہ کے احکام آتے رہے، حکم اوامر نواہی آتے رہی، تو نے اس کو نظر انداز کیا۔ آج تیرے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا۔ کچھ ہوں گے جو اپنے اوپر اپنے گناہوں کو لاتے ہوئے ہوں گے، کچھ ہوں گے جن کے چہرے پہ سیاہی پتی ہوگی، سب اپنے اپنے انداز سے، یعنی جو دفن کیا ہے وہ نکل رہا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ زمین میں ہم ببول بوتے ہیں تو ببول ہی نکلتا ہے، آم بوتے ہیں تو آم نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم جو دفن کر کے آتے ہیں، منافق کو دفن کر کے آتے ہیں، بے نمازی کو دفن کر کے آتے ہیں، جھوٹے کو اور مکار کو دفن کر کے آتے ہیں، وہی نکلے گا، وہی نکلے گا۔ ہم سوچ لیں ہم کیا دفن ہونا چاہتے ہیں۔ جو میوزک اور ڈانس کے ساتھ دفن ہوا ہے، زندگی گزارا ہے، وہ اسی طرح نکلے گا، اور اسی انداز میں اس کو دھکا دیتے ہوئے، ڈھکیلتے ہوئے، گھیستے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے خالق کائنات کی بارگاہ میں حاضر کیا۔ تو اللہ نے یہاں پہ نقشہ کھینچا، کہا جائے گا چلو اس عذاب کی طرف جسے تم جھٹلاتے تھے، دنیا میں جھٹلاتے تھے نا، خالق کائنات کو جھٹلایا تھا تم نے۔ جس رب نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا کیا تھا اسے جھٹلایا تھا تم نے۔ جس نے مردہ دانے کے اندر جان نکال کر کے تمہیں کھانے کے لیے دیا تھا اس کو جھٹلایا تھا تم نے۔ جس نے تمہیں آسمان سے بارش برسا کر کے پانی دیا تھا اس کو جھٹلایا تھا تم نے۔ چلو آج اس رب کی طرف چلو۔ آیت نمبر 30، چلو 3 شاخوں والی سائے کی طرف چلو۔ اب حشر کا میدان 1 میل پر سورج ہے، کیسی دھوپ ہوگی، کیسی تپش ہوگی، اور کیسا وہ منظر ہوگا کہ جب جہنم لائی جائے گی تو اس کے چیخنے اور چلانے سے کانپ اٹھیں گے، یہاں تک کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی گھٹنوں میں ہوں گے اور کہیں گے کہ اے خالق میں تجھ سے اپنے نفس کا سوال کرتا ہوں۔ کیسا ہولناک وہ منظر ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام کا یہ حال ہے۔ جہنم چیخے گی، چلائے گی، جیسے مارے جوش کے وہ پھٹ پڑے گی، لگامیں ڈالی جائیں گی اور اس کو فرشتے کھینچیں گے، اور ایسے ہولناک منظر میں فرشتہ آواز لگائے گا کہ چلو 3 سایوں کے نیچے چلو۔ تو سائے کا یہی تصور آ رہا ہے نا کہ وہاں پہ ٹھنڈک ہوگی، وہاں پہ سکون اور اطمینان ہوگا۔ نہیں، یہ کیسا سایہ ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 31 کے اندر، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ شعلوں سے بچائے گا۔ مطلب وہ سایہ ایسا سایہ نہیں ہوگا کہ جو تمہیں ٹھنڈک سے بچا لے اور شعلوں سے بچا لے۔ تو یہ سایہ کیسا ہوگا؟ یہ 3 سائے کے تعلق سے آتا ہے، گہرا کالا سایہ اور دھوئیں والا سایہ ہوگا۔ ایک عذاب، دھوئیں کا عذاب۔ اللہ اکبر، تصور کر کے دیکھیں کہ ہم کسی کمرے کے اندر بند کر دیے جائیں اور چاروں طرف سے دھواں، اور وہ دھواں بھی کس چیز کا؟ انسان کے جلنے کا دھواں، جس کے اندر بدبو بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ کر لے۔ دوسرا سایہ یہ چنگاری کا سایہ ہوگا، بڑی بڑی چنگاریاں نکلیں گی جو پہاڑوں کی طرح، جو قلعوں کی طرح ہوگی، جو آگے انشاءاللہ آئے گا۔ اور تیسرا شعلوں کا سایہ، بڑے بڑے جب شعلے نکلیں گے تو اس کا سایہ کیا دے گا؟
کیا وہ سکون اور اطمینان دے گا؟ کس چیز کی وجہ سے انکار کیا تم نے خالق کائنات کا، اس کی وحدانیت کا انکار کیا، اس کے نبیوں کا انکار کیا، اس کی کتابوں کا انکار کیا، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کیا تم نے، دنیا کو سب کچھ سمجھا اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، اللہ رب العزت کی زمین، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو استعمال کیا اور اللہ ہی کی نافرمانی کیا۔ چلو اس سائے کی طرف جو 3 سائے ہوں گے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ شولوں سے بچانے والا۔ آیت نمبر 32، بے شک جہنم آگ کے اتنے بڑے شرارے پھینکے گی جیسے محل ہو۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بھٹی کے پاس بیٹھ کر کے کہ چھوٹی چھوٹی چنگاریاں نکلتی ہے، تندور سے چنگاریاں نکلتی ہے، وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا پاتی، وہ بس کپڑے میں لگتی ہے تو اس میں سوراخ ہوتا ہے۔ لیکن جہنم کی چنگاری کیسی ہوگی؟ وہ ایسی چنگاری ہوگی، ایسی لپٹ ہوگی جیسے کہ محل ہوتے ہیں، ایسی بڑی بڑی چنگاری کہ جس کے اوپر وہ گر جائے اس کو تباہ کر۔ تصور کر کے دیکھیں آپ کہ آپ برف کی سلی میں ہیں، نیچے پورا برف بچھا ہوا ہے، اوپر سے کسی نے برف کی سلی رکھ دیا اور اوپر سے برف برس رہی ہے، ایسا چاروں طرف آگ ہی آگ، نیچے بھی آگ، اوپر بھی آگ اور اوپر سے اور برس رہی ہے آگ۔ یہ ابھی جہنم میں پہنچے نہیں، یہ حشر کے میدان کا منظر ہے۔ حشر کے میدان میں الگ الگ لوگوں کے حساب سے الگ الگ قسم کے عذاب ہوں گے۔ وہ تو خوش نصیب ہوں گے کہ جن کو اللہ کا سایہ مل جائے، وہ 7 لوگ جو بتائے گئے، اور بھی سورہ بقرہ کا سایہ، سورہ آل عمران کا سایہ حشر کے میدان میں ہوگا۔ تو یہاں پہ حشر کے میدان میں الگ الگ مجرموں کو الگ الگ انداز سے سزا دی جائے گی۔ جیسے جہنم سے ایک گردن جہنم سے نکلے گی اور وہ کہے گی 3 قسم کے لوگوں کے اوپر مجھے تعینات کیا گیا ہے، 3 قسم کے لوگوں کے اوپر مجھے چھوڑا گیا ہے، میں 3 قسم کے لوگوں کو چننے والی۔ وہ ایک گردن نکلے گی جہنم سے، اور وہ 3 کون ہوں گے؟ پہلا وہ جس نے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو کارساز سمجھا تھا، کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا، اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کے اللہ کی مخلوق کو اللہ کا حق دیا تھا، یعنی شرک کرنے والا۔ دوسرا تکبر کرنے والا، اللہ ہم سب کو محفوظ کر لے۔ دوسرا تکبر کرنے والا ہو، اور تیسرا تصویر بنانے والا۔ اللہم حسبنی حسابا یسیرا، اللہم حسبنی حسابا یسیرا۔ بے شک جہنم کے اندر سے جو آگ اڑے گی تو اس کے شرارے پھینکے گی جیسے کہ محل ہوں، گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ ہوں، گویا وہ اتنے بڑے بڑے شرارے کہ وہ زرد رنگ کے اونٹوں کی طرح وہاں سے وہ نکلے گی۔ سورہ زمر میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ زمر آیت نمبر 16، ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی سائبان ہوں گے، مطلب اوپر بھی آگ ہوگی اور نیچے سے بھی آگ ہوگی، یہ ہے ان کے سائے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 41، ان کے لیے جہنم ہی کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر کا لحاف بھی وہی ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہلاکت ہے، مطلب اس جیسی جہنم تمہیں بتائی جا رہی ہے، سارے انبیاء کے ذریعے سے بتائی جا رہی ہے، ساری آسمانی وحی کتابوں کے ذریعے، صحیفوں کے ذریعے سے بتائی جا رہی ہے، اور اب آخر میں رحمت للعالمین امام الانبیاء بھی آ گئے، ان کے ذریعے سے بھی بتا دی گئی، اس کے بعد بھی انکار کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر آیت نمبر 34 کے اندر یاد دلائی، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے، جو آج جھٹلائے گا اس کے لیے تباہی ہے۔ هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ، یہ وہ دن ہے کہ لوگ بول نہیں سکیں گے، یہ وہ دن ہے کہ لوگ اپنے عذر کو پیش نہیں کر سکیں گے، بول نہیں سکیں گے۔ یعنی یہ دن 50,000 سال کا دن ہے، کوئی چھوٹا موٹا نہیں۔ اس میں الگ الگ مراحل آئیں گے، کہیں تو اللہ خود خطاب کرے گا، کہیں لوگ بن بناتے ہوئے دھیرے دھیرے آواز میں بات کریں گے، اور کہیں ایسا ہوگا کہ یہ کچھ بول نہ سکیں گے۔ اور کیا بول نہ سکیں گے؟ یہ وہ دن ہے کہ لوگ بول نہیں سکیں گے اور نہ انہیں اذن ملے گا، یعنی اجازت ملے گی کہ وہ معذرت کر سکیں۔ اس دن کوئی وہ معذرت پیش نہیں کر سکیں، کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں کہ اس وجہ سے میں نے نافرمانی کی تھی اور اس وجہ سے میں نے نافرمانی کی۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرتیں دکھا کر کے اپنے وجود کا یقین دلا دیا۔ مخلوق اس بات کی دلیل ہے نا کہ اس کا کوئی خالق ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں جو پین ہے، وہ پین اپنے آپ نہیں بن سکتا۔ آپ جس چیز کے اوپر بیٹھے ہوئے وہ اپنے آپ نہیں بنی، تو کیا اتنا بڑا کائنات اپنے آپ بن گئی؟ سورج، چاند، زمین، آسمان، انسان، پانی، ہوا اپنے آپ بن گئے؟ تو اس کا تم نے انکار کرتے ہو، قوموں کا تم نے انکار کیا، انبیاء علیہ السلام آئے اور ان کی انکار کیا گیا، ان کے اوپر عذاب آیا، اس کا انکار کیا، اللہ کی مخلوق کا انکار کرتے ہو، اور اللہ کے نبیوں کے ذریعے سے، اللہ کی وحی کے ذریعے سے آخرت کے بارے میں بتایا گیا، اس کے باوجود تم نے اس کا انکار کیا۔ تو سنو، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاک، وہ گھاٹی ہے وہ جہنم کی جس کے اوپر لڑکائے جاؤ۔ یہ فیصلے کا دن ہے، ہم تمہیں اور پہلوں کو جمع کر لیں گے۔ یہ فیصلے کا دن ہے، ہم تمہیں اور پہلوں کو جمع کر لیں گے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے آج ہمیں اس دنیا کے اندر جمع کیا، 2022
اور ہم سب یہاں پہ جمع ہیں اس زمین کے اوپر، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ جس رب نے اس حقیر قطرے سے ہمیں یہاں تک وجود بخشا ہے، وہی رب ہمیں پھر سے جمع کرے اور حشر کے میدان میں جمع کرے، کیونکہ وہ مالک یوم الدین ہے، وہ بدلے کے دن کا انصاف کا مالک ہے۔ وہ انصاف کرنے کے لیے ہمیں پیدا کرے اور ذرے ذرے کا حساب لے گا اس کی مخلوق کے لیے۔ ہم نے جو ظلم کیا اس کی مخلوق پر، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں جو ہم نے نافرمانی کی، اس کے لیے اکٹھا کرے گا اللہ۔ ہم سب کو محفوظ کر لے خالق، ہم سب کو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اور اس دن کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ کر لے، بچا لے۔ وہ فیصلے کا دن ہے، جو فیصلہ ماں کے ساتھ جو نافرمانی کی تھی، پڑوسی کے ساتھ جو کیا تھا، اپنے گراہک کے ساتھ جو کیا تھا، دوسرے مسلمان اور انسانیت کے ساتھ جو کیا تھا۔ انسانیت کے ساتھ سب سے بڑا جرم ہم نے کیا کیا کہ انسانیت سے اللہ کے کلام کو چھپا دیا، نبی کے فرمان کو چھپا لیا، نبی کی پاکیزہ زندگی کو چھپا لیا۔ یہ انسانیت کے ساتھ ظلم کیا، یہ امانت تھی ہمارے پاس، اور رسول اللہ کی امانت میں خیانت۔ کئی قسم کے جرم میں ہم لوگ ڈوبے ہوئے ہیں۔ بس اللہ ہمیں علم عطا فرما دے اور ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اپنے گناہوں کو پہچان سکیں اور اس کی توبہ کریں۔ اے اللہ تو توبہ کرنے کی توفیق دے دے، اے اللہ تو صراط مستقیم پہ ہم سب کو لیا۔ یہ فیصلے کا دن ہے، ہم تمہیں اور پہلوں کو جمع کریں گے، تمہیں بھی اور تم سے پہلوں کو بھی جمع کیا جائے گا، سب جمع کیے جائے۔ پھر اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے خلاف چل لو۔ کوئی چال ہے؟ آج تو تم انبیاء علیہ السلام کے لیے بہت سی چالیں چلتے ہو، نیکوکاروں کے لیے بہت سی چالیں چلتے ہو، جو اللہ کے فرما بردار ہیں، جو توحید اور رسالت کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے تو بہت سی چالیں چل لیتے ہو۔ انہیں تباہ اور برباد کرنے کے لیے، ان کے دین کو ختم کرنے کے لیے تو بہت چالیں ہیں۔ آج چلو، یہ حشر کا میدان لگ چکا ہے، اب چل لو، کیا چال چلتے ہو، کیسے بھاگ سکتے ہو یہاں سے، کیسے نکل سکتے ہو یہاں سے۔ چلو موت کو ہی بلا لو اپنے لیے، صرف ایک بات کہہ پائیں گے کہ ہمیں دوبارہ جانے کو مل جائے تو ہم یہ کام کر کے آئیں، وقت مانگیں گے وقت۔ اور آج ہمارے پاس وقت ہے جس کو ہم گزارنا چاہتے ہیں، ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وقت گزارنے کے لیے نہیں، اپنی آخرت بنانے کے لیے، اور دنیا بھی اسی پہ ڈیپینڈ۔ اگر آخرت بنے گی تو دنیا بھی بنے گی، اور آخرت کو ہم نے تباہ برباد کیا، اگر آخرت کو ہم نے فراموش کیا تو دنیا بھی تباہ ہو جائے گی۔ اور یہی ہوا ہے۔ ابھی بھی آپ تاریخ کے پنوں کو پلٹا کر کے دیکھ لیں، ہسٹری کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ جنہوں نے آخرت کو سب کچھ سمجھا، اللہ رب العزت نے حقیر بنا کر کے اس دنیا کو ان کے قدموں کے اندر ڈالا، اور جس نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا، اللہ رب العزت نے انہیں تہ و بالا کر دی۔ بڑی بڑی سلطنتیں، فرعون کے پاس کیا کچھ نہیں، حامان کے پاس اور کیا کچھ نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا پھر اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے خلاف چل لو۔ اللہ اکبر! اس ذات کے خلاف کوئی چال جس کی شان تو یوں ہے کہ وہ کن کہہ دے اور جو چاہے وہ کر دے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت۔ جو آج جھٹلا رہا ہے اللہ کے کلام کو، اور جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کا جھٹلانا کیا ہے؟ ارے کوئی نیلے گگن کا کوئی مالک ہے جو ساری کائنات کا بنانے اور چلانے والا ہے، یہ تو سب کہتے ہیں۔ جھٹلانا کیا؟ اس کی وحدانیت کا جھٹلانا، اس کے واحد ہونے کا جھٹلانا۔ مانتے تو سب ہیں، لیکن اس کے ساتھ اوروں کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے، اور جبکہ اقرار کیا کرتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ، گواہی دیتا ہوں، شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، لا الہ، کوئی عبادت کے لائق الا اللہ، مگر اللہ کی۔ تو جس نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، رسول اللہ کا انکار کیا ہے؟ دنیا میں کون نہیں کہتا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی؟ سب کوئی کہتا ہے کہ یہ پروفٹ ہیں، آخری پروفٹ ہیں، غیر مسلم بھی کہتے ہیں۔ انکار یہ ہے کہ دنیا میں رسول اللہ سے زیادہ کسی اور سے محبت کی جائے، دنیا میں رسول اللہ سے زیادہ کسی اور کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے، یہ ہے جھٹلانا۔ دنیا میں رسول اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعظیم ہو، یہ ہے جھٹلانا۔ اور قرآن کا جھٹلانا، کون نہیں کہتا کہ قرآن آسمانی کتاب ہے؟ سب کہتے ہیں۔ جھٹلانا کیا ہے؟ جھٹلانا اس کے حقوق کا ادا نہ کرنا۔ اور اس کا حق کیا ہے؟ اس کا حق ہے کہ اس پر تدبر کیا جائے، اس کا حق ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس کا حق ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اس کا انکار، آخرت کا انکار، ہمیں سے کون ہے جو کہتا ہے کہ آخرت نہیں؟ لیکن ہمارے عمل بتاتے ہیں کہ ہمیں آخرت پر ایمان ہے یا نہیں۔ شروع میں جو میں نے کہا تھا کہ جتنے امراض ہیں اس کی وجہ اگر کوئی ہے تو یہی ہے دنیا کی محبت، اور دنیا کی محبت کی وجہ آخرت کا یقین نہ ہونا، اور اس کا علاج بھی یہی ہے کہ ہم آخرت کو یاد کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم صحیح منہج پر قرآن مقدس کو سمجھے، یعنی قرآن کو خود قرآن کی روح سے، صحیح احادیث سے، صحابہ اکرام نے جس طرح سمجھا، تابعین، طب تابعین نے جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کی، اس طرح ہمیں سمجھنے کی، اور ویسے ہی جیسے صحابہ نے ایمان لایا ویسے ایمان لانے کی اور عمل کرنے کی۔ خالق کائنات ہمیں تو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، قرآن کے حقوق کو ادا کرنے کی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کرنے کی، اسلام کے حقوق کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ اے خالق، ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں۔ اے خالق، ہم تجھ سے تیری کتاب کی، تیرے نبی کی اور تیرے دین کی محبت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، جب تک دنیا کے اندر رکھ،
اسلام کے ساتھ ہمیں دنیا کے اندر رکھ۔ اے اللہ جب ہمارا خاتمہ کر تو خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ جہنم کی گھاٹیوں سے بچا لے، اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے، اے اللہ جہنم کے کھانے سے، جہنم کے پینے سے ہمیں بچا لے، اے اللہ جہنم کی سختی سے ہمیں بچا لے، اے اللہ جہنم کی سختی سے ہمیں بچا لے، اے اللہ وہاں کے سخت فرشتوں جو عذاب دینے والے ہیں ان سے ہمیں بچا لے، اے اللہ جہنم کی رسوائی سے ہمیں بچا لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔